اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. آج جس ہستی کا بلکہ دو ہستیوں کا یوم شہادت ہے، اور یہ وہ علم کے پہاڑ تھے، فراست کے، معرفت کے، روحانی طاقتوں کے، وہ ایک پہاڑ تھے جن کا مقابلہ آج تک کائنات نہیں کر سکی. کوئی ہے آج تک جس نے کہا ہو سلونی؟ کوئی ہے آج تک کسی نے کہا ہو پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کوئی ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہستی پیدا فرمائی. اب ان باتوں کو غور سے سمجھنا. آپ کو پتہ ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، ان کو ایک اسم سے پکارا جاتا ہے کہ آپ شاہد ہیں. کیا ہے؟ اگر آپ شاہد ہیں تو کس پر شاہد ہیں؟ آج دن ایسا ہے کہ آپ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہم اس علم تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر آج محسوس ضرور کرو گے وہ علم ہے کیسا. میں کچھ چیزیں تھیں اتنی کہ مجھے نوٹ کرنی پڑی کہ میں آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں. اگر وہ شاہد تھے تو کس میں شاہد تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب رب تعالیٰ وہ فضل اور کرم فرما رہا تھا، اور جو علوم عطا فرما رہا تھا، جو معرفت اور اس کی تجلیات عطا فرما رہا تھا، تو مولا کائنات اس کے شاہد تھے. دنیا میں آج تک نہ کوئی نبی ایسا پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ولی ایسا پیدا ہوا ہے جس کے کمالات، برکات اور اس پہ جو فضل ہوتا ہے اس کا کوئی گواہ نہ ہو. یہ ولایت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اب دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے نا، یہ سارے عشرہ مبشرہ. پھر حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت کمیل بن زیاد، حضرت کمبر، حضرت حسن بصری. یہ وہ بندے ہیں جس پر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے راز کھولے، اور ان میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی ہے. اب حضرت حذیفہ بن یمان کس کے رازدار ہیں؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رازدار ہیں نا. پھر کس کے رازدار بن رہے؟ کسی اور کے کیوں نہیں بنے؟ یہی وہ باتیں ہیں جو اولیاء کے سینے کے راز ہیں، کیونکہ وہ اسی سینے سے فیض پاتے ہیں. آپ کو جو کلندریت ہے وہ انہیں کے ارد گرد گھومتی ہے. میں نے لکھا بھی تھا، پہلے بھی بارہا بتایا ہے کہ دو ہستیوں کا فیض نہ ہو، حضرت بلال حبشی اور حضرت کمیل بن زیاد کا 12 سال ان کی بندہ توجہات میں رہتا ہے، تو پھر جا کے
مولا کائنات کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پہلے حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتے، اس سے پہلے آپ اس بارگاہ میں نہیں جا سکتے، وہ دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ کے سینے کو پہلے حضرت عباس علمدار کے سینے سے پر کیا جاتا ہے، ان کے نور سے پر کیا جاتا ہے، آپ کی پشت کے ساتھ ان کی پشت جڑتی ہے، یعنی یہ پشت ہے نا میری بیک سائڈ پہ، وہ بھی آ کے اپنی پشت ساتھ جوڑیں گے، وہ بھی آ کے پشت ساتھ جوڑیں گے، پھر ان کے سینے کا جو فیض ہے وہ آپ پہ منتقل ہوتا ہے۔ اب جب حضرت عباس کا فیض آپ کے اندر منتقل ہوا تو پھر اب علی کا فیض اور ان کی وہ معرفت، وہ حقیقت، وہ وحدانیت، وہ مقام صمدیت، مقام صمدیت اور آگے جتنے بھی ہیں، آگے پردے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک مقام آتا ہے مقام میں سرشار شمی۔ کیا آتا ہے مقام میں سرشار شمی؟ کبھی سنا ہے؟ پھر اس کے آگے اور بھی بڑا کچھ، تو یہ مقامات آگے کھلتے جاتے ہیں۔ جب وہ فیض منتقل ہوتا ہے نا حضرت عباس علمدار کی طرف سے، تو اب بندے کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو فیض ہے اس کو برداشت بھی کر سکے، اس کو محسوس بھی کر سکے، تو وہ اس فیض کو پانا ضروری ہے۔ اب وہ مقام، اس بندہ اس مقام میں پہنچتا ہے جہاں پر وہ فیض ملتا ہے حضرت عباس کا، اب بندے کے اندر وہ وسعت پیدا ہوتی ہے، جب وہ وسعت پیدا ہوتی ہے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کے جاتے ہیں۔ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ وہ کسی جنگل میں لگ سکتا ہے، پانی پہ لگ سکتا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے، اس خیمے میں لے کے جاتے ہیں۔ اس خیمے کے اندر سے کون نکلتا ہے پہلے؟ حضرت ابوبکر اور عثمان اور علی، اور پھر کون نکلتا ہے؟ مولا کائنات، مولا کل، کلندر اعظم۔ آپ فرماتے ہیں میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں غوث اور کتب ابدال کلندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جہاں میرے پیروں کی دھول لگ جائے وہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں کتابی نہیں ہیں، یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، یہ جب واسطہ پڑتا ہے تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک کٹورا دیا جاتا ہے، وہ چاندی کا ہو سکتا ہے، وہ پیتل کا ہو سکتا ہے، وہ مٹی کا ہو سکتا ہے، سونے کا کیونکہ منع ہے، وہ نہیں پی سکتے، تو وہ اس کے اندر اب پانی ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ہمیں پانی کہہ رہے ہیں، وہ پانی کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں، بس وہ اتنا ہے کہ وہ جامع معرفت ہے، وہ جامع عشق ہے۔ وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے لب مبارک لگاتے ہیں، جھوٹا کرتے ہیں، پھر حضرت علی کرم وجہ الکریم اس کو جھوٹا کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں کہ پی جاؤ، تو پھر وہ کلندر، وہ جو بھی ہو، اس پانی کو پیتا ہے اور ایک قطرہ تک نہیں اس کے اندر سے چھوڑتا۔
اگر وہ پیدائشی درویش ہے تو وہ یہ ضرور بولے گا کہ میں جس معرفت کے جام کو، جس معرفت کے برتن کو منہ لگا لوں پھر خالی ہی کر کے چھوڑتا ہوں، اگر وہ پیدائشی درویش ہے، اگر وہ مادر ذات درویش اور ولی ہے۔ اور ولایت وہیں چلتی ہے جہاں درود پاک ہوتا ہے، جہاں، اور ولایت وہیں چلتی ہے جہاں صورت اخلاص ہوتی ہے۔ تو پھر وہ جام پلایا جاتا ہے، اب وہ وسعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب انہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے درجات، ان کی منازل اور اوپر کرنی ہے، اور اس کو فصاحت اور بلاغت اور دینی ہے کہ انسان کیا، جنات کیا، ایلینز، آپ نے تو اس کا نام ایلینز رکھا ہوا ہے نا، اس کے نام کچھ اور ہے، وہ نام لیں گے تو نام ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ ان کی زبان ہماری جیسی زبان نہیں ہے، ان کا رہنا سہنا ہمارے جیسا نہیں ہے، اور انسان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہاں انسان ہے اور کہیں انسان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور بھی ہیں انسان۔ اور مزے کی بات ہے کئی پیرالل یونیورسز بھی ہیں، آپ کہیں اور بھی ہیں۔ یہ محفل کسی جگہ ہو چکی ہے، کسی جگہ ہو رہی ہے، اور کسی جگہ ہونی ہے۔ یہ پیرالل یونیورسز ہے۔ ڈائمینشن کا سنا ہوا ہے نا، کتنی ڈائمینشن ہوتی ہیں؟ ایک کہتا 7 اور ایک کہتا 11 ہے، اور تیسری میں تو ہم رہتے ہیں 3، تیسری میں ہم رہ رہے ہیں، 11 سے 12 ہیں ڈائمینشنز۔ دیکھو ایک ڈائمینشن، ایک دنیا ایسی ہے جہاں صرف سیدھے چلتے رہو گے، ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ یہ کون سی ڈائمینشن ہے؟ پہلے والے۔ اسی طریقے سے ایک ڈائمینشن پھر ایسی ہو جاتی ہے، ایسے والی، ٹھیک۔ اور ایک 3D آئی ہے، 3D کس کو کہتے ہو؟ بولو نا۔ ہاں، پھر 4 ہے، اس کو اور دے دو، پھر 5 ہے، اس کو اور دے دو۔ اب بتاؤ جو 11ویں ڈائمینشن کا بندہ ہوگا، مخلوق ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ آپ کا واسطہ ان کے ساتھ پڑتا ہے۔ یہ جو وہ دکھاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا کچھ ہے اس کے اندر لکھنے والا، بتانے والا۔ ابھی تو آپ نے وہ کشتی نوح کا ایک پڑھا نا، وہ ابھی ہم نے چھوٹا سا کر کیا ہے، اس کو ابھی پورا نہیں کھولا اس کو۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے نا زندگی ترک کرنی پڑتی ہے، یہ سوشل۔ آپ بولو کہ زندگی بھی فرعون جیسی اور مزہ موسیٰ جیسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جن کو یہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے پھر آتے جگائی جاتی ہیں، دن کو سلایا جاتا ہے، اور سونا بھی تھوڑا سا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اب آپ کے پاس ایک علم کا سمندر ہو، کیفیات ہو، مشاہدات ہو، کشف الارواح ہو، کشف القبور ہو، کشف الاشیاء ہو، کشف القبور، کشف الورا الورا، کشف القلوب ہو، اور آپ کو کہا جائے چپ رہنا ہے، اس سے بڑا مجاہدہ کون سا ہے؟ اس سے بڑا مجاہدہ کون سا ہے؟ یہ صرف ابھی نام سنے ہیں کشفوں کے۔ یہ جب طاری ہوتا ہے نا، ہمارے ایک تھے تو ان کو نا صلاحیت اللہ نے دی کہ دور کی آوازیں وہ سن سکتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے۔ اب وہ مجھے فون کریں، حضرت مجھے تو یہ بھی سنائی دے رہا ہے، وہ وہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اب اس کو سنبھالو، چپ رہے۔ یہ باہر سے دیکھنے میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جب بندہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتا ہے، ان چیزوں کو بندہ پاتا ہے، تو پھر بندے کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ ساری جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔
انہوں نے کتابوں میں نہیں ہے یہ کہیں بھی، مگر اگر آپ حضرت کمیل بن زیاد، حضرت ابوذر غفاری، حضرت حسن بصری، حضرت سلمان فارسی، اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگیوں کے اندر پراسرار واقعات ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ اب دو روایتیں ہیں کہ وہ جو کمبل تھا، وہ جو کارپیٹ تھا، یا وہ جنت سے آیا تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہلے سے تھا۔ اب انہوں نے جانا تھا کسی سفر پہ، اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چار ہستیاں تھیں جو اس کمبل کے، اس جو کارپیٹ تھا اس کے اوپر بیٹھی، اور پھر وہ کارپیٹ اڑا اور پھر اصحاب کہف کے پاس گیا۔ کس کے پاس؟ اصحاب کہف کے پاس گیا، اور وہاں پر جا کے جو بھی انہیں تلقین کرنی تھی، تعلیم دینی تھی، جو بھی کلمہ پڑھانا تھا، جو بھی کرنا تھا، واللہ اعلم، وہ جا کے وہ معاملہ انہوں نے کیا۔ اب دیکھو، چار تو جو تین ہے وہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، اب چوتھا کون ہے؟ حضرت ابوذر غفاری۔ کیا علم ہوں گے ان کے پاس، کیا ان کا وہ، ان کے کیا مشاہدات ہوں گے، ان کی کیا کیفیات ہوں گی، ان کا کیا کشف ہوگا۔ 70 سے 72 عالمین کی سیر جو بتائی گئی ہے نا، وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے۔ کیا آپ نے 70 سے 72 عالمین کی سیر کی تھی آپ نے؟ اور آج بھی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جنہوں نے سینکڑوں میں ان عالمین کی سیر کر چکے ہیں، سینکڑوں، اور ان کے نام ہیں، وہ لاہوت میں ہو، جبروت میں ہو، ہاخوت میں ہو، سباخوت میں ہو، فرجوت میں ہو، کس میں؟ ہاں، یہ اور بھی بڑا کچھ اس میں ہو۔ یہ دنیا وہاں کھلتی ہے، وہاں مثال کے طور پر ایک سمندر ہے بحر الکاہل، کون سا؟ اب وہاں ایک پورٹل نہیں، کئی پورٹلز ہیں، کہ جب آپ کسی منظوری کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو جسم کے ساتھ بھی ان پورٹلز کے اندر جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑے پورٹلز ہیں، پاکستان کے اندر ہماری خانقاہ کے کئی دفعہ ان پورٹلز کے اندر جا چکے ہیں مرید، اور جنات سے اور دوسری دنیا کی مخلوقات سے ان پورٹلز کے باہر پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی لکھیں گے مگر سنتے جاؤ لگیات۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کے علوم کیسے ہیں۔ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ علوم کیسے کھولتا ہے۔ آپ دیکھو، پورے اسرار ہستیوں میں سے ہستیاں ہیں حضرت سلمان فارسی، اور ان کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے کہ سلمان میری اہل البیت میں سے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اور مولا علی نے یہ فرمایا کہ جو سلمان ہے یہ اول اور آخر سارے علوم سے واقف ہے، اور یہ مولا علی کے رازداروں میں سے ہے۔ جس نے بھی میرے لفظوں کو، جملوں کو غور سے سنو، جو فتح چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اور جو اس سے بھی بڑی فتح مبین چاہتا ہے، وہ مولا علی کا دامن تھام لے، وہ مولا علی کا دامن تھام لے، اور دامن ایسے تھامے کہ کسی بھی صحابی کی بے ادبی نہ ہو، کہ جب آپ کو پکارا جائے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، علی کی روحانی اولاد ہے، تو کسی طرف سے آواز نہ آئے کہ یہ بے ادب بھی ہے، کہیں سے یہ آواز نہ آئے کہ یہ بے ادب بھی ہے، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ علم ایسا ہو، معرفت ایسی ہو کہ جو دماغ پہ گیس کی طرح نہ چڑھے، جو مقابلے نہ شروع کرا دے صحابہ میں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقابلہ،
اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے عطا فرمایا کہ جو ان کے اوپر اترا وہ ابوبکر کو دیا. کچھ ایسا نہیں میرے سینے میں جو میں نے ابوبکر میں منتقل نہ کیا ہو. آتا ہے نا یہ؟ تو کتنا بڑا مقام ہے. اب سینے میں کیا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤ، سینے کا علم اور دل کا علم دونوں الگ الگ ہے. سینے کا اور دل کا الگ الگ. آپ کوئی مشغل بھی تو ہوگا. مشغل سمجھتے ہیں؟ کدھر گیا عربی والا؟ مکس. تو مولا کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علم عطا فرمایا، اور اتنا علم اور اس طرح سے علم عطا فرمایا جیسے ایک چڑیا کا جو بچہ ہے نا، اس کو اس کی ماں جو چڑیا ہے اس کو جیسے چوگ ڈالتی ہے، دانا ڈالتی ہے. چڑیا اپنے بچے کے منہ میں کیا ڈالے گی؟ جو وہ خود کھاتی ہے. جو وہ خود کھاتی ہے. اب جو بکری ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کھاتی پیتی ہے؟ گھاس کھاتی ہے نا. دودھ کیوں نہیں پیتی؟ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پیتی ہے، گھاس نہیں کھاتی. اس کی اماں کیا کھا رہی ہے؟ گھاس. اور بچے کو کیا پلا رہی ہے؟ اب بنتا تو یہ تھا کہ اسے بھی گھاس کھلائے. یہی اسی لیے مثال دی گئی کہ علی کو ایسا علم دیا گیا جو نبی وسلم کے اوپر اترتا تھا. بس مولا علی نبی نہیں تھے، باقی اللہ نے ساری خصوصیات انبیاء جیسی رکھی. حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور مولا علی کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے کہ مثل ہارون و موسیٰ، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے ویسے ہی تھے. تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ کائنات کے وہ دروازے کھولے علم کے. اور ایک بات یاد رکھو، جہاں علم ہوتا ہے نا، علم علم علم، وہاں ایک چیز ضرور ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے حلم. کیا ہوتا ہے حلم؟ کس کو کہتے ہو؟ برداشت، بردباری، وسعت. کس کی؟ سینے کی وسعت، قلب کی وسعت. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت کمیل بن زیاد اور سلمان فارسی سے یہ فرمایا تھا کہ کسی کو وہ راز نہ دے دینا کہ جو سنبھال نہ پائے. کسی کو وہ راز نہ دے دینا کہ جو سنبھال نہ پائے. جب بندہ روحانیت میں قدم رکھتا ہے تو حضرت علی سے جس کو فیض ملنا ہو تو 10 12 سال پہلے اس پر نظر رکھی جاتی ہے، اس کے میچور ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. اور جب وہ میچور ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر مریخ کے رستے کھولے جاتے ہیں، پلوٹو کے رستے کھولے جاتے ہیں، مارس، آپ کے نیپچون، آپ کے پورے سولر سسٹم کے رستے کھولے جاتے ہیں. سورج کے اندر بھی لے کے جایا جاتا ہے. چاند کی مخلوق دکھائی جاتی ہے. چاند کے اوپر جو پارے کا دریا بہہ رہا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے. چاند کی اپنی مخلوق ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے. جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے مارس کی دیواروں کے اوپر اپنا نام لکھا وہ بھی دکھایا جاتا ہے. اور کس رسم الخط میں لکھا وہ بھی دکھایا جاتا ہے. کس طرح کا کتنے رسم الخط ہے؟ عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اس طریقے سے کتنے ہیں. تو وہاں تک دکھایا جاتا ہے. اور وہاں کی مخلوق ہے، وہاں کے آگے عالمین ہے. اگر آپ زحل میں چلے جاؤ، اب زحل پہ مولا علی کا نام علی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. کئی جگہ پر الفتیان نام ہے ان کا، کسی جگہ پر الریان نام ہے ان کا، بہت سے نام، کئی نام ہیں ان کے.
میں ایک دن میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میاں صاحب فرمانے لگے جب بندے کو ولایت ملتی ہے نا، کیا ملتی ہے؟ جب انسان کو ولایت ملتی ہے تو اس کو علاقے دیے جاتے ہیں. ایک تو ظاہری ہے نا، یہ نہیں باطنی. یہ جن کی دنیا کے پورٹل کی بات کر رہا ہوں نا، اس کی بات کر رہا ہوں میں. اور جب میں نے میاں صاحب کے سامنے وہ چیزیں رکھی کہ میاں یہ ہوا ہے، میاں صاحب نے فرمایا اگلے دن لکھ کے لے کے آنا میرے پاس، ان تمام پورٹلز کے، ان دروازوں کے، ان دنیاوں کے نام لکھ کے لے کے آنا. پھر میں نے وہ سارے لکھ کے دیے انہیں، اور لکھ کے آپ نے شاید ویڈیو بھی دیکھے ہوگے کہ رجسٹر دکھا رہا تھا میں، اس کے اندر وہی پورٹل ان دنیاؤں کے نام لکھے تھے، سرداروں کے نام لکھے تھے، وہ دروازے کہاں کہاں پر ہیں وہ نقشے تھے. تو میاں صاحب نے وہ دیکھا، ایک نظر ماری، فرمانے لگے لے جاؤ اسے، ٹھیک ہے. وہ تصدیق تھی. وہاں پر اگر کوئی وہاں اگر پہلے سے کوئی سردار ہے، کوئی آقا ہے، تو جب مولا علی آپ کو وہاں کی سلطنت دے دیتے ہیں، اگر وہ وہاں کا جو پہلے سردار ہے، اور انہی میں سردار ہوگا، باہر سے نہیں کوئی بنے گا، کے سردار پھر مولا علی اسے بنائیں گے جو یہاں سے جس کو لے کے گئے. اور اتنے عالمین ہیں کہ یہاں تو مشہور ہے نا 1.25 لاکھ، ہے نا؟ 1.25 لاکھ نہیں ہے، 1.25 لاکھ سے تو بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہر جو کامل ولی ہوتا ہے اس پر 1.25 لاکھ عالمین کا 18,000، چلو 18 ہی کر لو، تو ایک وقت میں کتنے کامل ولی ہوں گے؟ تو یہ 1.25 لاکھ تو چند میں ہی ہو جائے گا. تو پھر باقی بیچارے کے ریٹائر ہونے کا انتظار کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ جو 1.25 لاکھ عالمین ہیں، 18,000 عالمین ہیں، پھر ہر ایک کے پاس اپنے اپنے عالمین ہوتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ جس کا پشت پناہ جتنا طاقتور بلند مرتبے کا ہوگا، وہ اللہ کا بندہ اتنا ہی زیادہ سلطنت کر پائے گا. بات سمجھ آئی آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب سارے راستے قرآن میں سے ہو کے جاتے ہیں پورٹل پہ، سارے راستے قرآن کے اندر سے ہو کے جاتے ہیں. اور قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی نے کس کو جوڑا تھا؟ کس کو؟ اہل بیت کو چھوڑا تھا. اہل بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑا تھا کہ میرے بعد میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت. یہ دونوں تمہیں ایک ہی جگہ پر ملیں گے. اب یہ بتاؤ کہ اہل بیت کو وہاں کیوں جوڑا گیا تھا؟ کیونکہ اہل بیت وہ علوم جانتی تھی جو ان کے گھر کے اندر چل رہے تھے. شغل جبرائیل کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک وہ علم ہے جو علیہ رسول اولاد علی اہل بیت کے گھرانے میں چلتا ہے، جس کا ہوا بھی نہیں لگی، اولیاء کو بھی ہوا نہیں لگی. یہ خاص علم ہے. جب بندہ اہل بیت کے در پہ آ کے رکتا ہے اور آ کے وہاں سرنڈر ہوتا ہے اور وہاں سے علم مانگتا ہے، یہ چیزیں وہاں پھر کھلتی. اور اس کا تعلق یا کندھے سے آواز آئے گی، یا دل کے قریب یہاں سے آواز آئے گی، یا آپ کی اپنی آواز ہوگی، یا مرشد کی آواز ہوگی، یا خواجہ خضر علیہ السلام کی آواز ہوگی، یا مولا علی کی آواز ہوگی. یہ علم چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو آواز آتی ہے یہ صوت سرمدی ہے. کیا ہے؟ صوت. صوت کس کو بولتے ہیں؟ اور سرمد ہمیشہ زندہ رہنے والی، جاں ودا، قائم، دائم. ہائی، ہائی کس کو بولتے ہو؟ ہاں، ہمیشہ سے جو ہو، زندہ رہنے والا نہیں.
بات کو سمجھ نہیں رہے تم؟ جو ہمیشہ سے تھا. حی کس کو بولتے ہو؟ حی کس کا نام ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو جس کو صفت حی دی جاتی ہے ہر ایک کو ملی ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے اس کی جو روح ہے اس کو ہزاروں لاکھوں سال سے کام میں لایا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرنا تو کسی ولی نے نہیں نا. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے نا. پھر جن کو حی کی نسبت ملی کیوں ملی؟ باقیوں کو کیوں نہیں ملی؟ اس کا مطلب ہے یہ کئی ازل سے چل رہا ہے کام. یہ فیصلہ آج نہیں ہوا. یہ فیصلہ آج نہیں ہوا. یہ ازل سے چل رہا ہے. پھر ان دنیاؤں کے رستے کھولے جاتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ ایک وقت آتا ہے کہ جسم کے ساتھ بھی اس دنیا میں جا سکتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی روح وہاں ٹریول کرتی ہے, روح جاتی ہے. اور جسم کے ساتھ جانا ہو تو پھر وہ تجلی ہے اسم کی, ایک خاص اسم کی تجلیات ہیں, اس کے انڈر میں رہ کے آپ نے جانا ہوتا ہے. ورنہ وہاں داخل ہوں گے تو مسئلہ ہوگا. جسے کہتے ہیں سیکیورٹی ایشو ہوگا. آپ کسی دوسری کی دنیا میں آپ جا رہے ہو اور آپ ایک انسان ہو, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی میرے بھائی. آپ نے ایسے علوم پہلے کسی اور خانقاہ سے سنے ہیں؟ کیونکہ میرا بیٹا یہ کتابوں میں نہیں ہے. یہ علوم ایسے نہیں ملتے. ان کی توجہات پل پل لمحہ لمحہ چاہیے. یہ پھر اتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت پائنتن پاک والے. میں کہتا ہوں کہ جس نے سونے کا بننا ہو نا اور جس نے پارس بننا ہو وہ اس در پہ ضرور آئے اور اپنا ماتھا اپنی پیشانی ان کے قدموں میں رکھ دو. تمہیں بخت لگیں گے, تمہیں تخت ملیں گے, تمہاری نسلوں میں سلطان پیدا ہوں گا. کیونکہ یہ گھرانہ اتنا سخی ہے کہ یہ اپنے سے مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. باتوں کو سمجھو. کچھ راز میری زبان کے نوک پر ہیں جو میں چاہتا ہوں مگر نہیں کر پا رہا. ان کے ساتھ جڑ جاؤ. ٹھیک ہے. اور آج پہلی طاق رات ہے نا, آپ لوگ آئے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مگر یہ جو 25واں رات ہے نا یہ نہیں چھوڑنی. کون سی؟ ہاں یہ زیادہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ ڈیف تو نہیں نا؟ بس ٹھیک. 25 والی جو رات ہے اسے نہیں چھوڑ. بس 100 گلاں دی. یہ رات سب سے زیادہ قیمتی ہے, اس پہ ذرا جاگ لینا. ٹھیک ہے. کچھ پڑھ لینا. دین بھی مانگنا, دنیا بھی مانگنا, رحمت مانگنا, مغفرت و بخشش مانگنا سب کے لیے. ٹھیک ہے. صرف یہاں قدم لگنے تھے, قدم لگنے تھے, قدم اور لگایا کرو آ کے. ساری زندگی چل سو چل ہوتی ہے, ساری زندگی رزق کما رہا ہوتا ہے, مگر وہاں جا کے وہ وعدے لے لیا کرو کہ جب پوری دنیا بند ہو, کہیں کرونا آیا ہوا ہے, کہیں کچھ آیا ہوا ہے, جب آئے گا وہ بھی آیا ہوگا, تو اس میں بھی تمہارا گھر چلتا رہے انشاءاللہ. اس میں بھی تمہارا گھر چلتا رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیریں دے. اچھا, اب جو بیعت ہونا چاہتا ہے یا جو پہلے بیعت ہیں وہ بیعت دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں, تجدید کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آ جاؤ. اب ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھیں, میرے اوپر زیادہ نہیں ہاتھ رکھ رہے. کندھوں پہ نیچے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھو, نیچے بیٹھو بھائی, نیچے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. جو بیعت ہونا چاہتے ہیں, بیعت برکت لینا چاہتے ہیں, سلسلہ محتشمیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھو.
یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، نہ میں بار بار کہتا ہوں، آج کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ رکھو ایک دوسرے کے اوپر، ہاتھ رکھ لو ایک دوسرے کے اوپر، ہاتھ رکھو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت دنیا اور آخرت دونوں جگہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنے ان تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا۔ میں استغفار کرتا ہوں، میں ندامت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ میں اپنی موجودہ اور آئندہ آنے والی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ ابولیہ جہانگیریہ شتاریہ مداریہ شاذلیہ محتشمیہ میں بیعت کیا۔ آپ سب نے قبول کیا، آپ سب نے قبول کیا، آپ سب نے قبول کیا، الحمدللہ۔ سورۃ اخلاص یہ کلندر ہے، کلندر جو سورۃ اخلاص پڑھنے لگ جاتا ہے اس کے اندر ہفت اقلیم، کیا ساتوں جو شعور ہے نا، ساتوں اقلیم ہیں، ان کے ساتھ کلندر ہیں، ان کا فیض جاری ہوتا ہے، مولا علی کا فیض جاری ہوتا ہے، سارے کلندروں کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک ساری زندگی سورۃ اخلاص پڑھی، کتنی بڑی ہستی تھی، کتنی بڑی ہستی تھی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے، اور جنات آپ کے مرید اور آپ جنات کے مرشد تھے۔ جب بندہ اہل بیت کے در کے ساتھ جڑتا ہے نا تو بڑے بڑے سردار جنات، بڑے بڑے اولیاء جنات، بارگاہ رسالت میں رہنے والے جنات اس کا دیدار کر کے خشنودی حاصل کرتے ہیں اہل بیت کی، پائنتن پاک کی، کہ یہ آپ کے پیارے ہیں، ہم دیکھیں آپ کے پیاروں کی مدد کر رہے ہیں، ہم دیکھیں آپ کے پیاروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اہل بیت کو، پائنتن پاک کو اور سات خلفائے راشدین کو، بیٹا اپنی کسی نیکی میں انہوں ہدیہ کرنا نہیں بولنا انہیں، ٹھیک ہے؟ خلفائے راشدین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ بیٹا جو باتیں کچھ ہم تک پہنچی ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جس کو مشاہدہ ہوتا ہے نا یہ وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے بار خواہ فرمایا ہے، یہ بار بار فرمایا ہے کہ تو نے ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، کبھی تو نے ہماری کبھی برائیاں ان کے سامنے پیش نہیں کی، ورنہ لوگ جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو ہماری گردنوں پہ پیر رکھتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں کرنا۔ یہ جو واقعہ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہیں، اور اگر معاذ اللہ کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہو تو ہو سکتا ہے وہ معافی تلافی ہو گئی ہو سکتا ہے صلح ہو گئی ہو۔ میں اور تم وہ جو تکڑی ہے نا، وہ جو کنڈا ہے لے کے کھڑا نہیں ہونا۔ والد کی بہترین تربیت یہ ہوتی ہے جو کہتا ہے بیٹا میرے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی، بہترین والد وہی ہے نا، اور علی سے بہترین والد ہے کوئی؟ جس کا حسن بیٹا ہو حسن جیسا اور وہ صلح کر رہا ہو، ہے ایسا کوئی بیٹا؟ جو زہر تو کھا لے اور اپنے قاتلین کا بھی جس کو پتا ہو مگر اپنے بھائی حسین کو نہیں بتا رہے۔ میں پوچھا حسین کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا بھائی میں اسے قتل کروں گا، میں بھی کروں گا، اس کو ماروں گا اس کو میں۔ تو فرمایا کہ جس پر مجھے اگر شک ہے چلو میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا، اور اگر مجھے جس پہ شک ہوا اور وہ نہ ہوا پھر اس کے قتل کا ذمہ کس کے اوپر جائے گا؟ یہ احتیاط کرنے والا خاندان تھا۔
جو صبر کا درس کسی کو دیتے ہوں، جو صبر کی تلقین کسی کو کرتے ہوں، وہ تمہیں کیسے کہیں گے بدلہ لے جا کے؟ جب حضرت علی کو وہ تلوار لگی تھی تو جب آپ گھر تشریف لائے، ان کے اٹھا کے لے کے آئے، حضرت محمد حنیف الوی بھی انہی میں سے تھے کہ جو انہیں لے کے آئے تھے گھر، ان کے بیٹے تھے نا. تو حضرت امام حسن حسین بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں کہ بابا آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو فرمایا کہ میرا بیٹا جو میرا قاتل ہے، اگر میں اس زخم سے وفات پاتا ہوں تو اس کو اتنی ہی چوٹ دینا جتنی مجھے لگی ہے. اس کے کان، اس کا ناک، اس کی انگلیاں، اس کے ہونٹ نہ کاٹنا. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی معاف کر رہے ہیں. حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کوٹیشن ہے، لکھی ہوئی ہے، فرمایا جتنا بڑا علی تھا نا، اس سے بڑا کام کر گیا وہ. معاف کرنا کتنا بڑا کام ہوگا جو علی سے بھی بڑا ہو گیا. یعنی یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ مولا علی کا مقام اور مرتبہ کون جانتا ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام. اور یہ ائمہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کی نسل ہیں، اولادیں ہیں، جو ان کے بارے میں تھوڑا کچھ جانتے ہیں، مگر ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. چپ، ان کے شاگرد چپ ہو گئے، ان کا فیض پانے والے چپ ہو گئے کہ آگے تو کائنات کھلی ہے. وہ کیسے بتائیں آگے کائنات کیسی ہے؟ وہ مخلوق ہماری طرح نہیں، وہ اس کا کھانا ہماری طرح نہیں، ان کا پینا ہماری طرح نہیں، ان کی بچوں کی ولادت ہمارے ہاں جس طرح اس طرح اور معاملات ہیں. سر یہ راز ہیں جو اس خاندان سے جڑ کے ملتے ہیں. آپ سارا دن جو پڑھتے ہو، پڑھ پڑھ کے انہیں ہدیہ کرتے رہو. اور اس طریقے سے دعا کرو جیسے حضرت فاطمہ اپنے والد کی امت کے لیے دعا کراتی تھی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا راز بتاتا ہوں، راز تو بہت بڑا ہے مگر چھوٹی سی بات ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ وہ پورے سرار ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک کی زندگی میں اور بعد میں امت کے لیے غائبانہ طور پہ بڑا کچھ کیا. جو تخت نشین ہوتا ہے نا، جو تخت نشین ہوتا ہے، اس کے بخت بنوانے میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ضرور ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو تخت نشین ہوتا ہے وہ پہلے بخت نشین ہوتا ہے. بڑے بڑے علم والوں کو میں نے جن کے بخت بلند ہو نا، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا. تو وہ کہتے ہیں نا اللہ سے علم مانگنا چلو مانگ لو، دولت مانگنی مانگ لو، مگر خوش بختی سب سے پہلے مانگنی. کیا مانگنا ہے؟ بڑے بڑے علم والوں کو، بڑے بڑے تجربہ کاروں کو اس بخت نشین کے سامنے دو زانوں بیٹھے دیکھا. ٹھیک ہے، اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بھی قبول کرے، بیٹھنا قبول کرے. ٹھیک ہے، جو آپ کی حاجت منت مراد ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں گے، اور اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے مانگو جو یہاں آئے ہیں، جو نہیں آ سکے، آنا چاہتے تھے، اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، جو پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہوتی ہے، اور آج بھی ان کے لیے دعا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور مراقبے کی شکل میں جا کے مانگا کرو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین،
یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، اغثنا، اغثنا۔ یا اللہ پاک ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اہل بیت پانچتن پاک مولا علی اور حضرت امام علی رضا کی محبت میں اور ان کی یاد میں، ان کے سال ثواب، ان کی نیاز میں ہمارا یہاں اکٹھا ہونا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم سے جو جانے انجانے میں، چاہے انچاہے میں، کبیرہ صغیرہ، خلوت جلوت میں جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں مایوس ہونے سے بچا کے انہیں معاف فرما۔ اللہ میں اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے بچا لے۔ اللہ اپنا فضل فرما، اللہ اپنا کرم فرما، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اور یا اللہ پاک جو ہم جس نیت، منت اور مراد سے اللہ اس محفل میں تشریف لائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور ان ہستیوں جن کا تذکرہ ہوا، اللہ ان کی برکت اور وسیلے سے ہمیں ہماری حاجتیں، منتیں، مرادیں اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اور اللہ پاک جن کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ وہ مسائل حل فرما۔ اللہ جو اولاد چاہتے ہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے کاروبار کے مسائل ہیں، اللہ ان کے کاروبار کے مسائل حل فرما۔ اللہ پاک جو صحت کے مسائل میں دوچار ہیں، اللہ انہیں کامل صحت و تندرستی اور شفا عطا فرما۔ اللہ پاک جادو، جنات، نظر بد، بندش، بد اثرات ہے، اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ اللہ عزت عطا فرما، اللہ شان و شوکت عطا فرما، اللہ علم عطا فرما اور علم نافع عطا فرما۔ اور اللہ پاک روحانیت اور نورانیت عطا فرما۔ اللہ پاک علم لدنی عطا فرما، اللہ وہبی علوم عطا فرما۔ اور اللہ پاک اہل بیت پنجتن پاک میں چلنے والے علوم عطا فرما، خلفائے راشدین اشرا مبشرہ میں چلنے والے علوم عطا فرما۔ اللہ فقیری علوم عطا فرما، اللہ پراسرار روحانی علوم عطا فرما اور ایسے پراسرار روحانی علوم عطا، طاقتیں عطا فرما کہ اللہ ہم مخلوق کا بھلا کر سکے۔ اور اللہ پاک انسان، جنات، دیگر مخلوقات جو آج ہماری اس محفل میں آئے، اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما۔ اور اللہ پاک جس نے بھی جیسی اس محفل میں خدمت کی، اللہ پاک ان کو رزق ان کی نسلوں کے اندر لکھ دے، اللہ آسانیاں ان کی نسلوں میں لکھ دے، اللہ ساری زندگی، ساری قیامت تک ان کی نسلوں میں فقر، فاقہ، تنگ دستی نہ ہو۔ اللہ پوری دنیا بے شک باندھو، اللہ ان کے گھر آباد رکھنا۔ اللہ دنیا بے شک باندھو، ان کے گھر آباد رکھنا۔ اللہ دنیا بے شک باندھو، ان کے گھر آباد رکھنا۔ اللہ ان کے کاروبار بند کبھی نہ ہو، سدا پھلتے رہے، سدا پھولتے رہے، ان کے کاروبار میں سدا برکتیں آتی رہے، اللہ ان کی روحانیت میں برکت ہو۔ اللہ جو ہم سب آئے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نواز دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے خزانے دے دے، اللہ جو کبھی نہ کم ہو، اللہ جو کبھی نہ ختم ہو۔ اللہ پاک دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، اللہ برے وقت سے بچا، اللہ برے مقدر اور بری قسمت سے بچا، اللہ ایسے وقت سے بچا کہ جب دشمن اپنی بغلوں میں منہ دے دے گے ایسے۔ میرے مالک ایسے برے وقت سے بچا کہ حادثات سے بچا، اللہ ایکسیڈنٹوں سے بچا، اللہ جادو ٹونے سے بچا، اللہ بری نظر سے بچا، اللہ بری تقدیر سے بچا، اللہ پاک برے ہمسائے سے بچا۔ اور اللہ پاک اپنے مرشد کا 100% فیض لینے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، استقامت عطا فرما، مرشد کا سچا عشق عطا فرما، اور اللہ پاک ادب عطا فرما، اور اہل بیت کے اور پائنتن پاک کے آخرت میں ان کے درجے میں رکھ۔ اللہ ہمیں اتنا پاک صاف مصفہ کر دے، مجلہ کر دے کہ اللہ پاک ہم پائنتن پاک کے درجے میں رہ سکے۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین، 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 آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔